بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ حج کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے، اسی مناسبت سے یہ سوال ہے کہ حج کی کتنی اقسام ہیں۔ بڑا مشہور اور آسان سوال ہے۔ تو حج کی قسمیں 3 ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا؟ تو اس کا جواب ہے حج قران۔ احناف کے نزدیک جو افضل حج ہے، جو بہترین حج ہے ثواب کے لحاظ سے، وہ بھی حج قران ہے۔ اس میں حج اور عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، اور ایسا کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے۔ قارن، یہ قارن سے ہے ملانا، چونکہ ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ ان دونوں کو ملا دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے حج تمتع، اور حج تمتع ادا کرنے والے کو متمتع کہا جاتا ہے۔ متمتع کا معنی نفع حاصل کرنے والا، چونکہ ایک ہی سفر میں یہ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کا بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اس وجہ سے اس کو متمتع کہا جاتا ہے۔ اور پاکستان، ہندوستان سے اکثر لوگ جو جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، پھر وہ احرام کھولتے ہیں، جب پھر حج کے ایام آتے ہیں دوبارہ احرام باندھ دیتے ہیں۔ ایک ہی سفر میں الگ الگ احرام سے حج اور عمرہ کرنا۔ تیسری قسم کا نام ہے حج افراد۔ ایسا حج کرنے والے کو مفرد کہا جاتا ہے۔ اس حج میں عمرہ شامل نہیں ہے۔ اس حج میں عمرہ شامل نہیں ہے، اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ عام طور پہ مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگ، یا جو لوگ خاص حج کے دنوں میں جاتے ہیں اور حج پڑھ کے فوراً آ جاتے ہیں، وہ حج افراد ہی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا، اور آپ کا حج یہی اس کی افضلیت کی دلیل ہے؟ تو احناف کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ حج قران ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ حج افراد کو افضل سمجھتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ حج افراد ہے۔ اور جو مالکیہ ہیں وہ حج تمتع کو افضل سمجھتے ہیں، کیونکہ مشقت بھی اس میں کم ہے اور فائدہ بھی اس میں زیادہ ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حج جو ایک مشقت والا عمل ہے، اس میں ایک ہی احرام میں رہتے ہوئے دونوں کام کرنے میں زیادہ مشقت ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذوالقعدہ کو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے، جو آپ نے آخری حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور ذوالحلیفہ جو ایک جگہ ہے، وہاں آپ اصل کو پہنچ گئے، اور یہیں پر آپ نے قیام کیا، اور یہیں سے آپ نے حج اور عمرے کا احرام باندھا۔ یہ احناف کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام باندھا تھا وہ حج اور عمرہ دونوں کا تھا۔ سریہ نخلہ کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو یہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے۔
اور سریہ نخلہ میں لشکر کے امیر کون تھے؟ وہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اشہر الحرم سے کیا مراد ہے؟ تو اشہر الحرم سے مراد حرمت والے مہینے ہیں۔ سریہ نخلہ جو ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے 217 کہ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، یہاں جو قتال ہے اس سے مراد یہی سریہ نخلہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہوتا ہے کہ آیت نمبر 217 میں اس کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ کی تھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہے جمادی الاخری کا آخری دن ہے، یعنی 30 ہے۔ حقیقت میں یہ رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی تھی اور پھر وہ لڑائی ہوئی ایک بار۔ اچھا، بعض کتابوں میں یوں ہے کہ یہ رجب کی آخری تاریخ تھی، اور مسلمانوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے پھر تجھے حرم میں چلے جائیں گے، یعنی ہم شعبان کے آنے کا انتظار کریں پھر تجھے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ بہرحال یہ دونوں قول موجود ہیں۔ یا تو یوں غلط فہمی ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ آج 30 تاریخ ہے چاند کی، در حقیقت وہ رجب کی پہلی تھی، یا پھر یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ رجب ہی ہے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے پھر یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو مسلمانوں نے جب ان پر حملہ کیا پھر اس کے اوپر کفار نے بہت بڑا اعتراض اٹھایا کہ یہ حرمت والے مہینوں کی عزت پامال ہو گئی۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے کام ہیں، قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ، کہ اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا، یہ اس سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی سریہ میں پہلی مرتبہ مال غنیمت میں سے خمس نکالا گیا۔ اب اگر سوال سریہ کے متعلق ہو کہ کس سریہ میں پہلی بار خمس نکالا گیا تو جواب ہوگا سریہ نخلہ، اور اگر ہو کس غزوہ میں پہلی بار خمس تو اس کا جواب ہوگا غزوہ بدر۔ ان دونوں میں معمولی فرق ہے، اس کو یاد کر لیں۔ یہ جو سریہ نخلہ میں مجاہد تھے ان کی تعداد 12 تھی، اور یہ سارے کے سارے مہاجر تھے، ان میں کوئی انصاری صحابی نہیں تھا۔ اور اس کو نخلہ اس کی جگہ کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام نخلہ میں ان کو بھیجا۔ یہ طائف اور مکہ کے درمیان جو ہے ایک جگہ ہے، اور اس میں واقد بن عبداللہ کے تیر سے عمر بن حضرمی قتل ہوا، اور 2 لوگ جو تھے وہ گرفتار ہوئے۔ الشہر الحرام، حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب، محرم، ذی القعدہ اور ذو الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے۔ اور یہاں الشہر الحرام گرامر کے روح سے مرکب توصیفی ہے، الشہر موصوف ہے، الحرام اس کی صفت ہے۔ اگر نکاح کے وقت مقدار مہر مقرر نہ کی جائے تو ایسی عورت کو کون سا مہر دیا جائے گا؟ تو اس کو مہر مثل دیا جائے گا۔ اور اگر
مہر کا تقرر ہو تو اس کو جو ہے مہر مسمہ دیا جائے گا۔ اب اس کا تعلق جو متن قرآن سے ہے، چونکہ حق مہر کے جو مسائل ہیں وہ بھی سورۃ البقرہ میں ذکر ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ سوال یہاں پر ہے۔ حدیث کی روح سے قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو وہ آیت الکرسی ہے۔ یہ افضل ترین آیت ہے آیت الکرسی، اور یہ جو ہے سورۃ البقرہ میں ہے۔ قرآن مجید کی افضل آیت اور قرآن مجید کی جو سب سے بڑی آیت ہے وہ دونوں اسی صورت میں ہیں، اور آیت الکرسی یہ تیسرے پارے میں ہے، آیت نمبر ہے 255، آیت نمبر 255 ہے۔ اس آیت الکرسی کی فضیلت پر علماء نے جو ہے کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سوال کیا، کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو میں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ آیتوں کا سردار بھی کہتے ہیں جی، بعض کتابوں میں سر آیتوں کا سردار بھی لکھا ہوا ہے، جی بعض جی کتابوں میں نا سر آیتوں کا سردار بھی لکھا ہوا ہے۔ جی جی سید الآیات۔ اچھا، آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے حفاظت کا کام لگایا گیا تھا، تو پھر وہاں کچھ صدقات وغیرہ ایسی چیزیں تھیں، رات کو ایک چور گھس آیا، وہ کچھ اٹھا کر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، انہوں نے پکڑ لیا اور یہ کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے منت سماجت کی کہ میرے بچے ہیں یہ وہ، تو آپ نے چھوڑ دیا۔ پھر وہ دوسری رات اسی طرح آیا، پھر منت سماجت کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تیسری مرتبہ تیسری رات بھی آیا، تو پھر اب اس نے یہ کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ جو ہے تمہیں فائدہ دے گا۔ پھر ان حضرت ابو ہریرہ کو انہوں نے بتلایا کہ تم جب بستر پر سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھو، اور اسی طرح کچھ اور، تو پھر ایک محافظ مقرر ہوگا جو صبح تک شیطان کو تمہارے قریب نہیں آنے دے گا۔ پھر تیسرے دن صبح کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ تمہارے رات والے قیدی نے کیا کہا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ واقعہ بتلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جو بات کی ہے وہ تو سچی کی ہے، لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو قسم کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک یمین لغو، دوسری جو ہے وہ یمین غموس ہے، اور تیسری جو ہے یمین منعقدہ۔ یمین لغو گزشتہ زمانے پر قسم اٹھانا، اور گزشتہ زمانے میں جو وہ قسم کھا رہا ہے اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہوئے، یعنی اپنے تئیں وہ اپنے آپ کو سچا تصور کر رہا ہے۔
اب اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر نہ گناہ ہے نہ اس پر کفارہ ہے، اور اسی یمین لغو کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 225 میں ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ یمین غموس یہ زمانہ گزشتہ میں کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھانا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی جھوٹی قسم اٹھانے والا سخت گناہگار ہے، توبہ اور استغفار ضروری ہے، لیکن احناف کے نزدیک اس کا کفارہ نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس کا بھی کفارہ ہے۔ اس کو غموس کیوں کہتے ہیں؟ غمس کا معنی ہے غوطہ لگانا، تو گویا کہ اللہ کے نام پہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا کر اس نے گناہوں میں غوطہ لگایا ہے۔ اور تیسری جو ہے یمین منعقدہ ہے۔ یمین منعقدہ زمانہ مستقبل میں کسی کام کے سر انجام دینے یا نہ دینے کے بارے میں قسم کھانا، یہ یمین منعقدہ کہلاتا ہے۔ مثلا کوئی کہے اللہ کی قسم میں یہ کروں گا یا میں یہ نہیں کروں گا، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ حانث ہو گیا یعنی وہ قسم کو توڑ بیٹھا تو اس پر کفارہ لازم ہے، اور اس تیسری قسم کا ذکر سورۃ المائدہ میں ہے۔ کرسی سے کیا مراد ہے؟ آیت الکرسی میں تو اس سے مراد اللہ کا تخت ہے، واسع کرسیہ السماوات والارض۔ دین میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو زبردستی دین قبول نہیں کروا سکتے۔ دین میں جبر بھی نہیں ہے اور دین میں من مانی بھی نہیں ہے۔ ہم اس سے بہت غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی سختی نہیں ہے، اس کے من میں جو آئے اس کی مرضی جو کرے۔ یہ آیت اس کی دلیل نہیں ہے۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان آپ نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین میں منمانی ہے، دین میں بدماشی ہے، جس کا جو دل چاہے وہ کرے، ایسا بھی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ آیت ہے 256، آیت الکرسی کے بعد والی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مطلقہ کی عدت کتنی ہے؟ تو اس کی عدت 3 قروء ہے۔ مطلقہ یعنی جس کو طلاق ہو جائے اور وہ عورت حیض والی ہو تو اس کی عدت 3 قروء ہے۔ وہ 3 قروء احناف کے نزدیک 3 حیض ہیں اور امام شافعی کے نزدیک 3 طہر ہیں، اور اس کا ذکر بھی سورۃ البقرہ میں ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ مطلقہ جو ہیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روک کے رکھیں۔ یہ آیت ہے 228۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سے تقوی کے بارے میں دریافت کیا؟ تو حضرت عمر نے کعب احبار، یہ پہلے یہودی عالم تھے پھر مسلمان ہوئے حضرت عمر کے زمانے میں، تو آپ نے کعب احبار سے تقوی کے بارے میں سوال کیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تو کعب احبار نے ان کو یہ جواب دیا، ایک حصی اور ایک محسوس مثال، کہ یہ بتلائیے کہ تمہارا کسی خاردار راستے سے گزر ہوا ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا ہاں۔ پھر آپ نے کہا کہ پھر کیسے گزرتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ کر گزرتا ہوں، کہیں کوئی کانٹا
میرے دامن میں الجھ کر کپڑوں کو تار تار نہ کر دے۔ تو سیدنا کعب فرمانے لگے کہ یہی تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ہر قسم کے گناہوں اور نافرمانیوں سے بچ کر گزارے، اسی چیز کا نام جو ہے تقویٰ ہے۔ کس صحابی کے بقول ہجرت کے بعد سب سے پہلے سورۃ البقرہ نازل ہوئی؟ تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد جو پہلی سورت نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہے۔ بنی اسرائیل کو جب بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کس لفظ کو بدلا؟ تو انہوں نے حطہ کے لفظ کو بدلا اور انہوں نے حطہ کو حنطہ کہہ دیا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اس کا ذکر بھی سورۃ البقرہ میں بھی ہے اور اس کا ذکر جو ہے سورۃ الاعراف میں بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم جب اس بستی میں داخل ہونے لگو، حاذہ القریہ سے مراد بیت المقدس ہے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے وہاں پہ ایک تو سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے اور دوسرا تم نے حطہ کہنا ہے، یعنی دو کام، ایک قولی اور ایک فعلی۔ فعل سے تم عاجزی انکساری سجدہ کرتے ہوئے اور دوسرا قول سے تم نے حطہ کہنا۔ حطہ کا مطلب ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ حطۃن کو حنطۃ سے بدل دیا، جیسا کہ یہود کی عادت تھی۔ حنطہ کا معنی ہے گندم۔ بعض جگہوں پر یہ بھی ہے حبۃ فی شعرۃ۔ حبۃ فی شعرہ کا معنی ہے بال میں دانہ۔ تو بہرحال سجدے کی بجائے یہ لوگ سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حطہ جو کلمہ استغفار ہے اس کو بدلتے ہوئے انہوں نے حنطۃ کہنا شروع کر دیا یا حبۃ کہنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ نے ان پر طاعون کو مسلط کیا جس کی وجہ سے ان کے بہت سے لوگ مر گئے۔ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے تو یہ بھی یہود تھے، اور اس کا ذکر بھی اسی صورت میں ہے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، کہ یہ انبیاء کو جو ہے ناحق قتل کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آخری واحد کی صورت میں ہے، تو یہ سورۃ البقرہ میں ہے، آیت نمبر ہے 281۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آخری آیت ہے نزول وحش کے لحاظ سے آخری۔ الہ کا ذکر یہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے۔ الہ کا ذکر جو ہے للذین یؤلون من نسائہم، کہ جو لوگ الہ کرتے ہیں۔ اب اس کی جو مدت ہے وہ ہے تربص 4 اشہر، 4 اشہر، کہ وہ 4 مہینے کی مہلت ہے۔ الہ لفظی معنی ہے قسم اٹھانا، اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھانا۔ الہ کی 2 قسمیں ہیں، الہ موقت، یعنی وہ الہ جس میں مدت 4 ماہ سے کم ہو، مثلا 1 ماہ 1.5 ماہ، اور دوسری ہے الہ مؤبد، ہمیشہ قریب نہ جانے کی قسم اٹھانا یا 4 ماہ سے زائد عرصہ قریب نہ جانے کی قسم اٹھانا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ 4 مہینے تک اگر اس نے قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کیا تو کیا، ورنہ اس کی بیوی کو خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ وہ طلاق کون سی ہوگی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ طلاق جو ہے طلاق رجعی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، وہ طلاق بین ہے، کیونکہ ایک تو
اس نے عورت کا حق ادا نہ کر کے اس پر زیادتی کی ہے، اور پھر طلاق رجعی ہو تو طلاق رجعی میں تو سارا اختیار مرد کے پاس ہوتا ہے، عورت کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ اس کے حق میں زیادتی ہے، لہٰذا اس سے جو طلاق ہوگی وہ طلاق بین، اگر کم از کم اس کو پریشانی ہو مرد کو تو دوبارہ نکاح کرے تاکہ عورت جو ہے وہ رضامندی کا اظہار کر سکے۔ رجوع میں عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر یہ کس آیت میں ہے؟ تو یہ آیت بر میں ہے، اس کو آیت بر کہا جاتا ہے، آیت نیکی۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 177، 177۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی مغرب اور مشرق کی طرف رخ کر کے نماز، مغرب اور مشرق کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، اصل نیکی تو وہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر قیامت پر، والملائکہ فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ تو اس میں ایمان باللہ بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اس میں ایمان بالکتب بھی ہے، ایمان بالآخرت بھی ہے، اور ایمان بالملائکہ بھی ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، ان کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 جس کو آیت بر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں جو حکم ہے وہ یہ ہے آت المال علی حبہ، کہ انسان مال کو خرچ کرے، رشتہ داروں کو دے، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، والرقاب اور قیدیوں کو، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور جب وعدہ کرے تو اس کو ایفا کرے، تنگ دستی کی حالت میں اور مصیبت میں، اور جہاد کے وقت صبر کرے۔ تو یہاں صبر کے 3 مواقع بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت بر میں صبر کے 3 مواقع بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سوال جو ہے ہمارے اس میں شامل نہیں ہے، میم آپ اس کو لکھ لیں۔ تو صبر کے جو مواقع ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 الصابرین فی البأساء، کہ وہ صبر کرنے والے ہوں مصیبت میں، والضراء اور سختی میں، وحین البأس اور جہاد کے وقت۔ یہ 3 مواقع ہیں صبر کے۔ اندیکھی چیزوں پر ایمان لانے کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، یؤمنون بالغیب۔ مسجود ملائک حضرت آدم ہیں علیہ السلام، فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اس کا ذکر جو ہے یہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے، اور آیت جو ہے آیت نمبر کسی کو یاد ہے؟ آیت نمبر 31 ہے، 32 ہے۔ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا جو ذکر ہے یہ آیت نمبر 31 ہے میرے خیال میں، 1 منٹ میں اس کو کنفرم کر لوں۔ جی بلکہ 31 بھی نہیں ہے، یہ آیت نمبر 33 ہے، 33 بھی نہیں ہے، آیت 34 ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ آیت نمبر 34 ہے، 34۔ وہ کون سی واحد مدنی صورت ہے؟ یہ کل گزر چکا ہے میڈم، یہ مقرر سوال ہے، اس کو یہاں سے نکال دینا ہے۔ سورۃ البقرہ میں کتنے رکوع ہیں؟ تو یہ یہاں پہ مٹا ہوا ہے، اس کو بھی درست کرنا ہے، 40 رکوع ہیں، اور سب سے زیادہ رکوع جو ہیں وہ بھی اسی صورت میں ہے۔ جی آگے سوال ہے کافروں کے دوست کون ہوتے ہیں؟ تو کافروں کے دوست جو ہے وہ طاغوت ہیں، اس کا ذکر سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 میں ہے۔ لا اکراہ فی الدین،
قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. یہ آیت نمبر 257 ہے. والذین کافروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، کہ ان کے جو دوست ہیں وہ طاغوت ہیں. وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت. طاغوت کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اللہ کے سوا وہ طاغوت ہے. ہر وہ چیز اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. اور لفظ طاغوت یہ قرآن مجید میں 8 مرتبہ آیا ہے. طاغوت کا لفظ قرآن میں 8 مرتبہ ہے. طالوت کا اصل نام کیا تھا؟ تو طالوت کا اصل نام تھا ساؤل. طالوت جو بادشاہ تھا جس کا مقابلہ ہوا جالوت سے، یہ ایک اللہ کے نبی تھے جن کا نام تھا سموئیل. بعض سیرت کی تفسیر میں ان کا نام شمعون بھی ہے. شمعون یا سموئیل یہ ایک نبی تھے. ان کے زمانے میں حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا امیر مقرر کیا گیا اور بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ مل کر جالوت سے مقابلہ کیا اور طالوت کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا. پھر طالوت کو جو بادشاہت عطا کی گئی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئی کیونکہ طالوت ان کے سسر تھے. حضرت داؤد نے طالوت کی بیٹی سے نکاح کیا تھا. عبرانی کے جو بائبل ہے اس کے مطابق بنی اسرائیل کا جو پہلا بادشاہ تھا وہ بھی یہی طالوت تھا. اور قرآن میں ان کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے. اور ان کا ذکر قرآن میں 2 بار ہے. سورۃ البقرہ میں. ٹھیک ہے اسکالر؟ جی کن کا ذکر 2 بار ہے؟ طالوت کا. اور جالوت کا ذکر جو ہے وہ 3 بار ہے. الصلاۃ الوسطی گرامر کی روح سے یہ مرکب توصیفی ہے. الصلاۃ موصوف ہے، الوسطی صفت ہے. یہ انشاءاللہ گرامر ہم چند دن تک شروع کریں گے تو اگلے 2 سے 3 ماہ میں مرکب توصیفی، مرکب اضافی، اسم، فعل، حرف معرب، مبنی، ان میں آپ سب ماسٹر ہوں گے بشرطے کہ آپ کلاسز لیں. یتیموں کے بارے میں احکامات کب نازل ہوئے؟ تو یتیموں کے بارے میں جو احکام نازل ہوئے ہیں وہ 2 ہجری میں. بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تو بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے اور اس کا ذکر بھی سورۃ البقرہ میں ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ زاد راہ لے لیا کرو اور بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے. اس زمانے میں کچھ قافلے چلتے تھے حج کی نیت سے اور وہ اپنے ساتھ زاد راہ یعنی اخراجات اور یہ چیزیں جو ہے اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے. اور یہ یمن کے لوگ ہوتے تھے
اور یہ کہلاتے تھے متوکل، توکل کرنے والے۔ لیکن پھر یہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے مانگتے بھی تھے مکہ پہنچ کر، اور بعض اوقات چوری بھی کر لیتے تھے، غصب بھی کر لیتے تھے چیزوں کو۔ تو پھر اللہ نے یہ حکم دیا کہ جب سفر کرنے لگو تو سفر کا سامان لے کر چلو، دوسروں پر بوجھ مت ڈالو، نہ دوسروں سے سوال کرو۔ فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے، یعنی سوال سے بچنا، سوال سے بچنا یہ بہترین زاد راہ ہے۔ تو اس کا ذکر بھی سورۃ البقرہ کی آیت 197 میں ہے، جہاں حج کے احکام ہیں کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، جو شخص اپنے اوپر حج فرض کر لے، لازم کر لے، تو وہ جنسی گفتگو بھی نہ کرے، فسق و فجور بھی نہ کرے، اور حج کے دوران کسی سے جھگڑا بھی نہ کرے، اور جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ زاد راہ لے لیا کرو، بے شک بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ اگر مقتول کے ورثاء قصاص نہ لیں تو کیا دیا جاتا ہے؟ تو پھر دیت ہے۔ دیت جو ہے یہ مالی معاوضہ ہے۔ قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے کی جو سزا ہے وہ تو ہے قصاص، کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے۔ لیکن اگر مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ قصاص چھوڑنے پر یا اس کو معاف کر دیں تو اس صورت میں ذکر ہے دیت کا، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے؟ زندگی ہے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، قوموں کے لیے، لوگوں کے لیے حیات ہے۔ یہ آیت ہے 179، 179 آیت ہے۔ اب قصاص میں جو زندگی ہے یہ واضح ہے کہ یہ ایک فلسفہ ہے اسلام کا۔ دیکھیں کہ اگر مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، جب اس کو اپنا انجام نظر آئے گا تو وہ دوسرے کو قتل کرنے سے باز رہے گا۔ تو گویا کہ اس طریقے سے قوموں کی، لوگوں کی زندگیاں بچ جاتی ہیں۔ تو خون کا بدلہ لینے میں تمہارے لیے قصاص ہے۔ قصاص کا لفظی معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ قصاص کا لفظی معنی کسی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اور قصاص کا اصطلاحی معنی قتل کے بدلے قتل ہے۔